السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہفتم کی پہلی نظم حمد کا مطالعہ کریں گے، اس کی مرکزی خیال کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے۔ حصہ اول میں ہم اس کے پہلے 4 بند کی تشریح کریں گے اور ہم تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ معنی کو بھی دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے حمد کے حوالے سے۔ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ تو ایسی نظم کو ہم حمد کہیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو عزیز طلباء، اب چلتے ہیں اس کے مشکل الفاظ معنی کی طرف۔ صحرا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے ریگستان یا ویرانہ۔ بل کھاتے دریا، ٹیڑھے دریا، اور گلشن باغ کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح چمن بھی باغ کو ہی کہتے ہیں۔ تو اور پردے کا مطلب نقاب کو کہا جاتا ہے، اور فلک آسمان کو کہتے ہیں، لبھانا اچھے لگنا۔ اسی طرح شب رات کو کہتے ہیں، اور پی کے ترانے یہ ایک پپیہا ہے، ایک پرندہ ہے، اس کے گیت کو کہا جاتا ہے، اور کوئل بھی ایک خوش آواز پرندہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بچانا کا مطلب ہے محفوظ ہونا۔ یہ ہو گئے اس کے الفاظ معنی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس حمد کے مرکزی خیال کی طرف۔ تو دیکھتے ہیں حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میدان و صحرا، بل کھاتے دریا، پھولوں کی قطاریں، چمن میں بہاریں، دن کی روشنی، رات کی سیاہی، فلک کے ستارے، بدلتے موسم سہانے، کوئل کے ترانے، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ نظم ہے یہ لکھی ہے حفیظ الرحمن غازی نے۔ تو یہ حفیظ الرحمن غازی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس کے حصے کی طرف چلتے ہیں تشریح کے، اور دیکھتے ہیں تشریحی نکات کو کہ اس کے تشریحی نکات کیا بنتے ہیں، اس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ اور بند نمبر 1 کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ یہ بند نمبر 1 ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تو اس پہلے بند میں شاعر ہمیں نظم کے پہلے بند میں سوالیہ انداز کرتے ہوئے بتاتے ہیں، لوگوں کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ وسیع و عریض میدان اور صحرا کس نے بنائے ہیں، دور دراز تک بہتے ہوئے بل کھاتے ہوئے دریا کس نے بہائے ہیں، ہمارے خدا نے دنیا میں موجود ہر چیز بنائی ہے، میدانوں کی وسعت ہو یا صحراؤں کی ویرانی، سمندروں کی وسعت ہو یا دریاؤں کا پانی، ہر چیز کو ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ تو یہاں ہمیں شاعر سمجھا رہے ہیں کہ اس کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اسی کی نشانیاں ہیں یہ ساری۔ تو عزیز طلباء، اس کے بند نمبر 2 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگیں قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تو اس بند کی تشریح میں ہم دیکھیں گے رنگین قطاروں سے مراد رنگدار قطاریں ہیں، بکھیری ہیں یعنی پھیلائی ہیں۔ گلشن اور چمن یہ دونوں باغ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، بہاروں سے مراد رونقیں ہیں۔ تو تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حمد کے دوسرے بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں اور چمن میں بکھیری ہوئی بہاریں سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ باغ میں موجود خوبصورت پھول جو رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، چمن کی ان رنگ بدلتی بہاروں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھولوں کی نزاکت، بہاروں کے رنگ، صحراؤں کی وسعت، سب کا پیدا کرنے والا
اللہ پاک ہے۔ تو عزیز طلباء، اس بند میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہ رنگ برنگے پھولوں سے مراد یعنی یہ جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ایک رنگ برنگے پھولوں کی طرح ایک گلدستہ ہے، خوبصورت گلدستہ، اور اس کی نگہبانی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے رنگ بھر دیے ہیں، اور اس کو ایک باغ کی مانند کہ اس میں موجود رنگ برنگے پھولوں سے مراد اس میں موجود طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مخلوقات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود تمام مخلوقات جو کہ خوبصورت ہے، اس تمام خوبصورت مخلوقات کا پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عزیز طلباء، اب چلتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد تاریکی کا دن میں بدل جانا، پردے نقاب کو کہا جاتا ہے۔ تو اس بند میں شاعر لوگوں کی توجہ آسمان کی بلندی اور رات کی تاریکی کی طرف کرواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی، رات کے وقت چاند کی چاندنی کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی اور حرارت کا بہت بڑا منبع یعنی مرکز بنا کر دنیا و کائنات کے لیے زندگی بنا دیا۔ چاند کی چاندنی کو سکون اور روشنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ پاک پروردگار ہے جو دن کو سورج کی روشنی سے اور رات کو چاند کی چاندنی سے منور کرتا ہے۔ یعنی کہ دن اور رات پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ رات کے اندھیرے کو بھی وہی لانے والی ذات ہے اور اسی تاریکی کو مٹانے والی یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے مٹانے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ یعنی دن اور رات دونوں پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ تو عزیز طلباء، بند نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تو بند نمبر 4 کے الفاظ معنی ہوئے، سجائے کا مطلب ہے سنوارے، فلک کہتے ہیں آسمان کو، لبھانا کہتے ہیں اچھا لگنا، شب کہتے ہیں رات کو۔ تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر ستارے کس نے سجائے ہیں، رات کی تاریکی میں سیاہ آسمان کی بلندی پر چمکتے ہوئے روشن تارے اللہ تعالیٰ کی حمد کا اظہار کرتے ہیں، یہ دیکھنے والے کی نظر کو سکون فراہم کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں روشنی کا احساس دلاتے ہیں، اندھیری رات میں چمکتے تارے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دل کو بہلا رہے ہوں۔ تو اور ہمارے خدا نے ہی رات کی تاریکی کو یہ خوبصورتی بخشی ہے۔ یعنی اس پوری جو بند ہے، اس پورے بند میں رات کی تاریکی اور اس میں موجود نظاروں، خاص طور پر ستارے جو خوبصورت لگتے ہیں، جو ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں، شاعر نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تاریک رات میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کے اوپر خوبصورت ستاروں سے اس کو بھر دیا ہے جو کہ بالکل دل کو اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ آج 4 بند ہو گئے، ہم نے آج 4 بند کی تشریح کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مزید اسی تعلیمی سلسلے کو آگے رکھا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تعلیمی سلسلہ آگے چلتا رہے، اور ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں، اور اگر کوئی آپ نے اس کے متعلق کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ بلا جھجھک میسج کر سکتے ہیں اور آپ کو اسی وقت اس کا انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا رپلائی بھی ملے گا۔ اور آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور ہم
آپ کے سامنے روزانہ کی بیسس پر اس طرح کی ویڈیو بناتے رہیں۔